اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ میاں سارے لوگ قبر میں جاتے ہیں، سب کا اختتام قبر ہے، دفن کیا جاتا ہے، سب مٹی میں ملتے ہیں، رسول کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، تو آپ یہ کہیں یہ عقیدہ یہیں سے شروع ہوا جہاں تو نے رسول کو اپنی طرح سمجھا، اپنی طرح سمجھا، وہیں سے تو نے یہ بھی رزلٹ نکال لیا ہمارے مردے سڑتے ہیں تو رسول کا بھی جسم پاک اس طرح ہو گیا ہوگا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تم یہاں سے عقیدہ بدل لو، رسول ہماری طرح نہیں تھے، آگے کی ساری منزلیں محبتوں میں تمہاری شمار ہوں گی، ساری عظمتوں کے تم قائل ہو جاؤ گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک نبی ہیں، اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، وہ 100 سال تک سوتے رہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا تذکرہ بیان فرمایا ہے، 3 پارے میں سورہ بقرہ ہی میں، 100 سال تک ایک ہی مقام پر سوتے رہے، پھر 100 سال کے بعد مولا نے دوبارہ انہیں اٹھایا اور وہ اپنی قوم کے پاس آئے، ان کے بچے ان سے بڑی عمر کے ہو چکے تھے، یہ غالباً 33 یا 35 سال کی عمر میں گئے تھے، واپس جب اٹھائے گئے 100 سال کے بعد تو ان کی جو عمر تھی وہی تھی، لیکن جو قوم کی عمر تھی وہ 100 سال آگے جا چکی تھی۔ اب اس معجزے کو دیکھ کر کے کئی لوگ ششدر رہ گئے، کیا کوئی 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھ سکتا ہے، کوئی موت کے بعد دوبارہ آ سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا، ایسا حیرت انگیز کام ہم نے آج تک دیکھا نہیں تھا، اگر عزیر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یہ اللہ کا بیٹا ضرور ہوگا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، تو یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو انہوں نے کہاں تک بڑھا دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اب ادھر آئیں عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں وہ تنہا شخص ہیں جو بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، آدم علیہ السلام کے بعد۔ آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف حضرت بی بی مریم سے پیدا کیے گئے، اور حضرت مریم کو کسی نے چھوا تک نہیں، وہ اتنی پاکیزہ تھی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے پھونک ماری اور وہ حملہ ہو گئی، اس حمل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ہے روح اللہ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزے بھی تھے، وہ مٹی کے پرند بناتے تھے، مٹی کے کیچڑ اس میں پھونک مارتے تو پرندے زندہ ہو کر اڑتے تھے، یہ قرآن پاک میں ہے۔ جب عیسائیوں نے یہ تمام حیرت انگیز معاملات دیکھے نبی سے تو کہہ بیٹھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ کیا کہا؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب نبی سے کوئی حیرت انگیز کام قوم دیکھتی ہے تو خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھے تو قوم نے کہہ دیا اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے اور مٹی کے پرندوں میں پھونک مارتے تو اڑنے لگتے، تو عیسائیوں نے کہہ دیا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب ادھر مکہ مکرمہ میں جو جلوہ رسول دیکھا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک آدھ حیرت انگیز کام نہیں ہے، ہر دن ایک معجزے کا صدور ہے۔ کبھی یہ رسول انگلی اٹھا کر کے اشارہ کریں چاند پھٹ جائے، کبھی وہ بے زبان جانوروں سے کلام کریں درخت اکھڑ کر ان کی بارگاہ میں آ جائے۔ تو یہ حیرت انگیز کام جو رسول پاک کے ساتھ ہو رہے تھے، تو اب عرب کے لوگ پچھلی قوموں کی طرح بگڑ نہ جائیں اور رسول کو یہ نہ کہہ دیں کہ یہ خدا اتر پڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا رسول آپ کہہ دیں کہ میں بشر ہوں۔ اللہ نے کیوں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ فرما دے میں بشر ہی ہوں، کہ تم دھوکہ نہ کھا جانا، مجھے خدا مت سمجھ لینا۔ ایک بات یہ بھی ہے، اور دوسری بات ایک بہت بڑے گزرے ہوئے ایک مناظرے کا سبق بھی تھا اس میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا ایک مناظرہ ہوا تھا۔ نمرود اس زمانے کا ظالم و جابر بادشاہ، جب اس نے دیکھا کہ ابراہیم ہمارے بتوں کی پوجا بھی نہیں کرتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت سارے معاملات تھے، وہ ان کے بتوں کو نہیں مانتے تھے، جو ستاروں کی پوجا کرتے ان کی نہیں مانتے تھے، جو چاند و سورج کو پوجتے ان کی نہیں مانتے تھے۔ ایک دن بلایا اس نے دربار میں۔ اب یہ جو مناظرہ ہے وہ بھی قرآن پاک میں آیا،
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس نے پوچھا کہ تم کس خدا کو مانتے ہو آخر؟ کون ہے تیرا خدا؟ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ کون کہا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو جھٹ سے اس پاگل نے کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی لوگوں کو زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں، میرے پاس بھی یہ کنٹرول ہے، تو مجھے خدا مان لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے اپنے جیل میں سے 2 قیدی نکالے، ایک کو آزاد ہونا تھا، ایک کو پھانسی کی سزا ہونی تھی۔ تو اس نے کہا دیکھو یہ آزاد ہونے والا ہے اور یہ پھانسی پہ چڑھنے والا ہے آج، لیکن جو مرنے والا تھا اس کو آزاد کر دیا، کہا کہ میں نے اس کو زندگی بخش دی، اور جو آزاد ہونے والا تھا اس کا گلا کاٹ دیا، کہا میں اس کو مار دیا۔ موت و حیات میں بھی دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ نرا جاہل ہے، موت و حیات کا مطلب اس نے یہ سمجھ لیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اتنا زبردست چیلنج پیش کیا جو قرآن میں ہے، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے سیکنڈ جو چیلنج دیا، فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، سورج کو پورب سے ایسٹ سے نکالتا ہے، فأت بها من المغرب، اگر تو خدا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا، یعنی ویسٹ سے ایک بار نکال۔ چیلنج تو دیکھ رہے ہیں آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ جیسے میرا خدا روز پورب سے سورج نکالتا ہے کل تو نکال، تو کل سورج نکلتا تو وہ یہی کہتا آج میں نے ہی نکالا ہے، آج جو سورج نکلا ہے ایسٹ سے پورب سے مشرق سے وہ میں نے ہی نکالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپوزٹ چیلنج دیا کہ خدا جب مشرق سے نکال سکتا ہے تو خدا مغرب سے نکالنے پر بھی قادر ہے، سورج اس کے کنٹرول میں ہے، تو اگر خدا ہے تو سورج مغرب سے نکال کے دکھا، جہاں سورج جا کے ڈوبتا ہے وہاں سے تو ایک دن سورج نکال کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ کافر وہاں مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، ختم ہو گیا مناظرہ۔ یہ کب ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ ہاں اب اس مناظرے میں جیت اور فتح کس کی ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کس کی ہوئی؟ اس چیلنج کا جواب وہ نہیں دے سکا، لیکن اس مناظرے سے ایک سبق یہ نکلا، ایک نتیجہ یہ نکلا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج یہ دیا تھا کہ جو خدا ہوگا وہ مغرب سے سورج نکالے گا، جو خدا ہوگا وہ مغرب سے سورج نکالے گا۔ یہ اس زمانے کو 2000 سال بیت گئے، اور جب مدینہ طیبہ کے قریب میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے نماز عصر قضا ہو رہی تھی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو کہاں سے پلٹایا؟ مغرب سے نکالا، سورج ڈوب چکا تھا، سورج کو واپس اشارے سے پلٹایا۔ اب یہاں پر وہ والا مناظرہ پھر سے تازہ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو چیلنج دیا تھا نمرود کو کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال، نمرود تو نہیں نکال کے دکھا سکا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر دکھا دیے ہیں۔ تو اب کسی کا عقیدہ یہ نہ بگڑے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جو سورج مغرب سے نکالے گا وہ خدا ہوگا، اللہ نے آیت نازل فرمائی قل انما انا بشر مثلکم، اے رسول آپ فرما دیں یہ دھوکے میں نہ آئے، میں تمہاری طرح بشر ہی ہوں، لیکن میرے عزیزوں ساتھ میں اتنا یاد رکھنا عام بشر نہیں، وہ نوری بشر ہیں، اللہ رب العزت کی ان پر خصوصی عنایات ہیں۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب یہ نور و بشر کے جو معاملات ہیں یہاں پر کچھ لوگ کنفیوژن پیش کرتے ہیں، ہے نہیں کچھ، لیکن مجھے ضرورت اس بات کی ہے کہ سنیوں کو ان عقائد اور ان معمولات اہل سنت کو میں واضح طریقے سے بیان کر کے بتاؤں۔ میرے عزیزو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر کسی نے خالص نور ہی کہا اور بشر نہیں کہا وہ بھی گمراہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشریت کا اگر کسی نے انکار کیا وہ بھی کافر ہو جائے گا، گمراہ ہے۔
ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف وہ عام بشر ہیں تو بھی گمراہ ہے. عام بشر، عام انسان کہہ رہے تو بھی گمراہ ہے. تو کہنا کیا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نوری بشر ہیں. نوری بشر کا مطلب یہ ہوتا ہے دیکھنے میں تو بشر دکھتا ہے لیکن قدرت میں نوری مخلوق سے بھی بڑھ کر کے ہے. فرشتے نور ہیں، انسان بشر ہے. فرشتے نوری مخلوق ہیں، انسان بشر ہے. اب رسول کو اگر تم نے صرف نور کہا تو فرشتوں میں چلے جائیں گے، صرف بشر کہا تو صرف انسانوں میں. رسول ملائکہ کا بھی رسول ہے، انسانوں کا بھی رسول ہے. اس لیے تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ وہ نبی نور والے بھی ہیں اور بشریت بھی ان کے اندر ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ نوری بشر ہیں. کیا ہیں؟ نوری بشر ہیں. میرے عزیزو، اب جن لوگوں نے یہ کہا کہ رسول ہماری ہی طرح ہیں تو یہ تو عقل میں نہیں آتی بات، عقل میں نہیں آتی. میں کسی سادے سے مسلمان کو بھی اٹھا کر کے پوچھوں گا وہ توبہ توبہ کرے گا. کیسی بات کر رہے ہو؟ رسول ہماری طرح ہو سکتے ہیں؟ علماء کی بات تو چھوڑو، میں عام سے بندے کو بھی پوچھوں گا کیا تم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہو کہ رسول ہماری طرح تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. ہاں اس طرح کا کن لوگوں نے کہا تھا؟ دو ہی شخصیات ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے جنہوں نے رسول کو اپنی طرح کہا تھا. ایک ابلیس لعین ہے، شیطان مردود ہے، اور دوسرے وہ کفار و مشرکین ہے جو نبیوں کو کہتے تھے. قرآن میں ہے کہ یہ کیسے رسول ہیں، بازاروں میں کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح بازار کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ کیسے رسول ہیں؟ یہ تو ہماری طرح ہیں. تو کافروں نے رسول کو اپنی طرح کہا تھا یا پھر دوسرا کون؟ شیطان نے کہا تھا. اب اگر کوئی بھی کہہ رہا ہو انہی دو کیٹیگری میں سے ہوگا، انہی دو کیٹیگری میں سے، یا تو شیطان کے یہ اولاد میں سے ہوں گے، وارثین میں سے ہوں گے، جانشین ہوں گے، یا سجادہ نشین ہوں گے، یا تو پھر کفار و مشرکین کے دلال ہوں گے، ایجنٹ ہوں گے. قرآن میں دو ہی لوگوں کا ذکر ہے کہ نبی کو اپنی طرح کہنے والے کفار و مشرکین تھے اور ابلیس لعین. شیطان نے کیا کہا تھا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا؟ اس نے کہا تھا مجھے تو آگ سے بنایا گیا، ان کو مٹی سے کیسے یہ برابر ہو سکتا ہے؟ میں سجدہ کروں یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ اس نے برابر کیا، اپنے آپ کو ان سے بھی بڑا سمجھا. جیسے آج لوگوں نے کہا ہے نا، کتابوں میں لکھا ہے امتی عمل کرتے کرتے کبھی نبی سے بھی بڑھ جاتا ہے. شیطان نے یہی کہا تھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں آدم سے بڑھ گیا ہوں، یہ مٹی سے ہے. عزیزان گرامی وقار، اس طرح کے جملوں سے احتراز کرو، پرہیز کرو. اس طرح کے ڈیبیٹ میں جاؤ بھی مت. تم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آج نہیں ہو، ان کی ظاہری زندگی میں نہیں ہو کہ تم ان کے بارے میں فیصلے لیتے رہو گے کہ وہ صرف نور تھے کہ صرف بشر تھے، عام بشر تھے یا کیا تھے. یہ تمام ڈسکشن نہ کرو. قرآن نے ہمیں جتنا کہا ہے اس پر عمل کرو. قرآن نے ہمیں یہ کہا وہ بشر تو ہے لیکن عام بشر نہیں، عام بشر نہیں. یہاں کوئی بھی یہ نہ کہے. ایک صاحب نے کہا تھا کیا رسول کے دو کان نہیں تھے؟ رسول کی دو آنکھیں نہیں تھی؟ رسول کی ایک ناک نہیں تھی؟ رسول کے دو پاؤں دو ہاتھ نہیں تھے؟ پھر آپ الگ کیوں کہتے ہیں؟ ایک صاحب نے یہ بھی ایسے ہی مار دیا انہوں نے برابری کے لیے. جب ان پر سخت گرفت کی جانے لگی تو کہے وہ بھی تو انسان ہی تھے نا، ان کی دو آنکھیں تھی، دو کان تھے. میرے عزیز، اگر ایسے ہی برابری کا معاملہ رہے تو سور کے بھی دو کان ہیں، تیرے بھی دو کان ہیں. کتے کی بھی دو آنکھیں ہیں، تیری بھی دو آنکھیں ہیں. کیا میں نے کبھی کہا کہ تو دیکھنے میں کتے کی طرح دکھتا ہے؟ میں نے نہیں کہا. برابری کے یہ اصول نہیں ہوتے. دو کان ہونا برابری کی ضرورت معیار نہیں ہے، دو آنکھ ہو جانا یہ برابری کا معیار نہیں ہے. ذرا تم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، جو رسول کو اپنی طرح بشر کہے، کیا زندگی میں کبھی تمہارے پاس جبرائیل آیا ہے؟
क्या कभी जिंदगी में तुम्हारे पास जिब्राइल आया है? बराबरी कहने वाले से मेरा सवाल है, क्या जिंदगी में कभी तुझे मेराज का बुलावा आया है? क्या जिंदगी में कभी तुझे अंबिया की इमामत का शरफ मिला है? क्या कभी तेरी जिंदगी में ऐसा हुआ कि तू सो गया हो, जन्नत से तुझे खिला पिला दिया गया हो? वो खुसूसियात तो मेरे मुस्तफा को अता थी। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इनायत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ाने के लिए मदीने से बाहर तशरीफ लाए हैं और खुले मैदान में नमाज पढ़ा रहे हैं। सहाबा फरमाते हैं, जब तक मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुतबा देते रहे, नमाज पढ़ाते रहे, आसमान का एक टुकड़ा अबर बनकर छांव पेश करता रहा, साया बनकर के साया अफगन रहा। और हमेशा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब कभी धूप में चलते थे तो आसमान का एक टुकड़ा साथ साथ चलता था। क्या तेरे भी ये खुसूसियात हैं? तुझे ये खुसूसियात दी गई है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर चीज को पाक कहा गया है, उनके लिबास को पाक कहा गया है, उनके जिस्म से रिलेटेड हर चीज को पाक कहा गया है। क्या तेरे लिए ये खुसूसियात है? मैंने इससे कबल हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात के बयान में भी अर्ज किया था, उनका लुआबे पाक जिस चीज पे लग जाए वो शिफायाब हो जाए, उनका दस्ते मुबारका जिसे लग जाए वो आग में न जले, वो अपना कदम नाज पत्थर पर रखें तो वो नक्श अपने सीने पर ले ले। ये खुसूसियात मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। तो बराबरी का दावा करने वाला इनमें से कोई एक चीज ला सकता है? जब नहीं हो सकता तो इस तरह की अंधाधुंध तीर अंदाजी भी नहीं करनी चाहिए। इधर की उधर की फेंका फेंकी ना करें। दीन के मामलात में उम्मत को अदब सिखाया जाए तो हम पूरी जिंदगी अमल करके भी किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते, रसूल बहुत दूर की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये अकीदा रखें कि वो नूरी बशर हैं। क्या हैं? वो नूरी बशर हैं। अब यहाँ से मामला है रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात के मुतालिक। जाहिर सी बात है, तुम जब ये अकीदा रख लोगे कि वो आम बशर नहीं हैं, तब इस एक्सेप्शन से बहुत सारे अकीदे आपके निकलेंगे। अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि मियाँ सारे लोग कब्र में जाते हैं, सबका इख्तिताम कब्र है, दफन किया जाता है, सब मिट्टी में मिलते हैं, रसूल के साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो आप ये कहें ये अकीदा यहीं से शुरू हुआ जहां तूने रसूल को अपनी तरह समझा, अपनी तरह समझा, वहीं से तूने ये भी रिजल्ट निकाल लिया हमारे मुर्दे सड़ते हैं तो रसूल का भी जिस्म पाक इस तरह हो गया होगा। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तुम यहां से अकीदा बदल लो, रसूल हमारी तरह नहीं थे, आगे की सारी मंजिलें मोहब्बतों में तुम्हारी शुमार होंगी, सारी अजमतों के तुम कायल हो जाओगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में अगर मैं ये कहूं, उनके जिस्म नाज की बात तो छोड़ो, 14 सदियां गुजर गई, उनके जिस्म पाक से कटे हुए बाल जो आज भी रखे हैं वो सड़ गल करके कहीं खत्म नहीं हुए, न उनको आग जला सकी। पूरी कायनात में आज भी वो रोशनियां बिखेर रहे हैं, हजारों उशाक के सीने में इश्क मुस्तफा जला भी रहे हैं, जिला बख्श रहे हैं। तो रसूल पाक के जिस्म नाज की क्या बात है। बल्कि बुजुर्गों ने फरमाया वो हिस्सा जो रसूल पाक का जिस्म लगा हुआ है कब्र पाक, उसको कहा गया है वो अर्शे आजम से भी अफजल है। अदब गाहेस्त जेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बा यजीदी जा। फारसी में कहा गया है अर्श से भी नाजुक तरीन एक जगह है आसमान के नीचे। कौन सी जगह है? ये वही लहद मुस्तफा है जहां जुनेद बगदादी और बायजीद बुस्तामी भी हाजिरी देते हैं तो अपनी सांसों को रोक लिया करते हैं कि निकलने वाली सांसों से कहीं बेअदबी ना हो जाए। ये वो मकाम है लहद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कब्र मुस्तफ़ा की इतनी अफजलियत है। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह से किसी ने पूछा कि मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है। ये भी मामलात आते रहते हैं, मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है। तो आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसके जवाब में यूं फरमाया, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। तैबा ना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है।
سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ میرے عزیزو، آپ نے یہ فرمایا جو لحد پاک رسول پاک کے جسم سے لگی ہوئی ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم ناس خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ کعبے کو مطہر کس نے بنایا؟ کعبے کو اس عظمت والا، یعنی وہ تو بتوں میں گھر گیا تھا کعبہ، کعبے کے اندر کئی 100 بت رکھ دیے گئے تھے، اس کعبے کو طہارت کس نے بخشی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کعبے کے ارد گرد اس وقت لوگ ننگا طواف کرتے تھے کپڑے اتار کر کے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طواف کرنے والوں کے آداب بتائے۔ عزیزان گرامی، تم اگر یہاں بیٹھ کر کے فیصلہ کرو گے کون افضل ہے کون نہیں افضل ہے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، خود کعبے سے ہی پوچھو۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ گرم لگتا ہے، ورنہ سنیوں کے لیے بڑی حوصلہ افزا ٹاپک ہے۔ جب جب ہم اپنے نبی کی حیات کی بات کرتے ہیں تو کئی امیدیں پھر سے جاگ جاتی ہیں۔ میاں چھوڑو، ہم ٹینشن میں تھے کون آئے گا کون نہیں آئے گا، مولانا نے کہہ دیا ہے رسول پاک اب بھی ہیں، آئیں گے۔ جب ظاہر سی بات ہے امت میں ہم یہ بات کہیں گے تمہارے رسول اب بھی ہیں، تو امت کا حوصلہ نہیں بڑھے گا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آس و یاس امت کی اور بڑھ جائے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ تو باتیں ہوئی، دلیلوں کی روشنی میں تو ہمیں کہنا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں یا بعض لوگوں کے قول کے مطابق مر کر مٹی میں مل گئے؟ ہاں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو بریلی کے تاجدار نے اپنے ایک شعر میں ہمیں یوں بتایا، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہم تو اپنے رسول کو اپنی قبر اطہر میں زندہ مانتے ہیں۔ حیات النبی کا یہ عقیدہ ہر سنی کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات پاک میں ہیں، اب وہ کیسی زندگی ہے یہ ڈسکس امت کے لیے نہیں ہے، حضور کی وفات کے بعد جو زندگی ہے وہ کیسی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں جو دنیا میں تھی اس سے کئی درجے افضل زندگی ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے تم زندہ ہو، نہیں میاں، اس سے کئی درجے افضل زندہ ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے شہیدوں کے بارے میں کہ تو ان کو مردہ نہ کہو، کیا قرآن میں نہیں ہے آیت؟ اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ دوسری جگہ ہے مردہ تصور بھی مت کرو، سوچو بھی مت۔ اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں جو زندہ ہے اور رزق بھی مل رہا ہے، اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ مولا وہ کون سا رزق تو انہیں دے رہا ہے، وہ کیا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں؟ میرے عزیزو جب تم مرو گے تبھی پتہ چلے گا، جس کو یہ ٹینشن ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ لیکن قرآن نے یہ کہا کہ وہ زندہ ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ نے ان کو جیسی زندگی دی ویسے زندہ ہے۔ بلکہ اب احادیث کی روشنی میں بھی میں آؤں گا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ثابت کرنے کے لیے۔ رسول اپنی روح اور جسم کے ساتھ ہیں، ایک بار جو روح نکالنی ہے وہ اللہ کے وعدے کے مطابق نکال لی جاتی ہے، دوبارہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی پہلے سے افضل بنا دی جاتی ہے، ان کا جسم بھی صحیح سلامت رکھا جاتا ہے، جیسا جسم ان کا تھا اسی شان کے ساتھ قبر پاک میں ان کے جسم کی حفاظت کی جاتی۔
क्योंकि अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया इन्न अल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़, अल्लाह ने बेशक जमीन पर हराम कर दिया है, वो नबियों के जिस्मों को खा नहीं सकती। नबियों के जिस्मों को खाना जमीन पर अल्लाह ने हराम कर दिया। अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं, उन्हें रिस्क भी दिया जाता है, यह हदीस पाक है। अब आए, मैं दलाइल की रोशनी में कहता हूं, अरबी की अगर इबारात भी पढ़ूं, थोड़ा बहुत मैं आपको ग्रामर भी बता दूं। जो जुमले होते हैं उन जुमलों में क्या चीज का होना जरूरी है। अब मिसाल के तौर पर मैं कहूं जैद आलिम है, जैद आलिम है, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट में बोल रहा हूं मैं या क्या पास्ट में बोल रहा हूं? प्रेजेंट में ना, आम बंदा समझ रहा है, प्रेजेंट बात कर रहा हूं, हाल की बात कर रहा हूं। जैद आलिम है, इसका मतलब है अभी है, जैद आलिम है। इसी कायदे और ग्रामर के हिसाब से आगे चलते हैं। जब लफ्ज़ है आता है तो वो प्रेजेंट को पेश करता है, हाल को पेश करता है। अब आओ मेरे अजीजों, इस पर तो पूरा इस्लाम खड़ा है। तुम्हारा कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा हर मस्जिद में मिलेगा, हर जगह तुम्हें मिलेगा, तर्जुमे के साथ भी मिलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा क्या है? कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा। ये एक हो गए, हमने नफी कर दी। दूसरा वर्ड आता है मुहम्मदुन रसूलुल्लाह है ये। अब इसको हम मिला के पढ़ते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल, क्या कह रहे हैं? मोहम्मद अल्लाह के रसूल। पास्ट में थे कहा मैंने। आप तर्जुमा कभी कलमे का यूं करते हो मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे? नहीं, हमारा हर बच्चा तर्जुमा यही करेगा मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये इस बात की अलामत है कि रसूल आज भी जिंदा है। मेरे अजीजों, हम मुर्दा रसूल को मानते तो ये कहते वो अपने जमाने में रसूल थे। जब जब कलमा पढ़ रहे हैं हम इकरार कर रहे हैं रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। कलमा हमारे नबी की जिंदगी की बड़ी दलील है। और अगर रसूल पाक की हयात का कोई मुनकिर है तो मैं समझता हूँ उसका कलमा ही अधूरा है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत को पास्ट में मान रहा है, अभी नहीं मान रहा है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इससे समझ में आया रसूल हैं कि नहीं? अभी है। मेरे अजीजों, सहाबा ने भी यही कलमा पढ़ा, औलिया ने भी यही पढ़ा, ताबईन ने भी यही पढ़ा, हम भी यही पढ़ रहे हैं। अल्लाह की जात से करोड़ हा यकीन है कि हमारे बच्चे भी यही पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हमारी नस्लें भी यही पढ़ेंगे। आज भी रसूल जिंदा हैं, कल भी जिंदा थे और क़यामत तक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा ये अकीदा भी जिंदा रहेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को जिन्होंने डिस्कनेक्ट किया उनका नुकसान क्या हुआ जानते हैं? जिन्होंने कहा रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए, मुआज़ल्लाह, उनके साथ वही हुआ जैसे बदतमीज औलाद के साथ होता है। बाप को दफन करके आने के बाद अब तो कोई नहीं है, बाप भी नहीं है, बाप को हम खुद ही दफन करके आ गए, अब खत्म हो गया होगा। बाप का वो डर खत्म हो गया, घर से चला गया, औलाद बिगड़ गई। कुछ औलाद के साथ ऐसा होता है। बाप के जाने के बाद वो मनमानी करने लगा। मेरे अजीजों, जिसका तस्वुर ये है रसूल अब भी जिंदा है और मुझे देख रहे हैं, उसके दिल में हमेशा अपने रसूल की अजमत बरकरार रहती है। हमेशा अपने रसूल के बारे में उसके दिल में एक हैबत रहती है। अल्लाह के रसूल हैं। जब मदीने तैयबा जाते रहते हैं, क्या सोच कर जाते हैं लोग? वहां जाने के वक्त कदम लड़खड़ाने लगते हैं, रसूल अपनी कब्र से मुझे देख रहे होंगे, मैं क्या मुंह लेकर के रहूं। और अगर कोई ये सोच कर जाता है नहीं वो तो आम कब्रों की तरह मर कर खत्म हो गए, मेरे अजीजों, फिर उनके दिलों में अदब भी नहीं रहता, मदीने जाने का भी कोई तस्वुर नहीं रहता। लेकिन देखा है हमने जिन्होंने रसूल पाक को अपनी कब्र अनवर में जिंदा तस्लीम किया, उनका अदब भी उतना बढ़ जाता है। वो वहां से गुजरते भी हैं, उनकी आंखों से टप टप आंसुओं की झड़ी जारी रहती है और अल्फाज निकल नहीं पाते।
کئی ایسے لوگ ہیں جو بے قرار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے رسول کو زندہ تسلیم کیا، اور جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انکار کیا اس کی ایک صاف مثال میں نے دیکھا مدینہ طیبہ میں جالیوں کے قریب ایک متوع، یہ متوع وہی ہیں جو سفید جبہ لال رومال پہن کر کے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جن کو رکھا گیا ہے، ہر ایک کو کاٹتے پھرتے رہتے ہیں، یہ پٹا ہی نہیں ہے ان کے اندر، مالک نے پٹا ڈالا نہیں ہے، آوارہ پھرتے رہتے ہیں، جو نظر آیا اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو گورنمنٹ انہیں پال رہی ہے پٹا ڈال کر کے رکھے، اس لیے کہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں روڈ پہ، اس طرح کتوں کو چھوڑو گے تو ہر آنے جانے والوں کے لیے تکلیف بھی ہے۔ اب یہ وہی کرتے رہتے ہیں۔ ایک بار ہمارے سامنے کی بات ہے، پاکستانی حاجیوں کو یہ اس طرح سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، رسول کچھ دے نہیں سکتے، یہ نفع نقصان کسی چیز کے مالک نہیں، وہ کہہ رہا ہے نہیں میرا رسول دے گا، وہ پاکستانی بیچارہ بار بار کہہ رہا ہے۔ اس نے غصے میں آ کر کے جالیوں کے سامنے پیر یوں مارنا شروع کیا اور اپنی پیٹھ سے جالی گھسنے لگا، اگر کچھ کر سکتے تو دیکھو مجھے کچھ ہوا کیا، وہ دکھا رہا ہے۔ میرے عزیزو، جن لوگوں کا عقیدہ یہ ختم ہوا نا، رسول ختم ہو گیا ہے، وہ اسی طرح کی حرکتوں پہ آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس سے لاکھ درجے افضل وہ بوڑھا پاکستانی تھا جو اگرچہ عالم نہیں تھا لیکن رسول پاک کی بارگاہ میں اتنے ادب سے کھڑا تھا کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، ادب سے کھڑا ہوا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، اس عقیدے کو آج پھر سے زندہ رکھو اپنے سینوں میں، اپنے ذہن میں۔ ہمارے نبی کو ہم نے مردہ تصور نہیں کیا، کلمہ پڑھا بھی ہے تو زندہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم یہی کہتے ہیں۔ اب آؤ قرآن پاک کی دوسری دلائل کی طرف میں آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت یوں فرمائی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت ہے پوری، آپ قرآن پاک اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، 5ویں پارے میں یہ آیت۔ اللہ فرماتا ہے جب مومنین اپنے جانوں پر ظلم کر لیں، یعنی گناہ کر لیں، تو اے رسول یہ آپ کے پاس آئیں۔ قرآن میں ہے جاؤکا، یہ لفظ ہے قرآن میں، یہ مومنین کیا کریں؟ اے رسول آپ کے پاس آئیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ لیکن طریقہ اللہ نے کیسے بتایا؟ پہلے کہاں آئیں؟ رسول کے پاس آئیں، رسول کے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اس پر مزید ایک اور شرط ہے، رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب جب گناہ ہو گئے وہ جائیں، توبہ اور بخشش کا ذریعہ اللہ نے جو بتایا، قرآن کی بات کر رہا ہوں، جاؤ کہ اے رسول یہ مومنین آپ کے دربار میں آئیں، اللہ سے بخشش مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ آیت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اگر ختم ہو چکے معاذ اللہ رب العالمین، جیسا کہ دوسروں کا عقیدہ ہے، مردہ ہیں، تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ مومنین اپنے جانوں پر ظلم کریں تو اے رسول آپ کے پاس آئیں، تو کیا کسی مردے کے پاس جانے کو قرآن حکم دے رہا ہے؟ اب اس کے جواب میں وہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ رسول کی زندگی میں آیت آئی تھی، رسول کی زندگی میں یہ آیت آئی تھی، اور جو اس وقت گناہ کر رہے تھے ان کو حکم تھا کہ وہ رسول کے پاس آئیں، رسول ان کی سفارش کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں میرے عزیز، پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ قرآن کیا اسی زمانے کے لیے اترا تھا یا قیامت تک کے لیے آیا ہے؟ قرآن کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ میرے عزیز، قرآن کی آیت صبح قیامت تک کے لیے ہے، یہ صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے آیت نہیں آئی، صبح قیامت تک کے مومنوں کے لیے آیت آئی ہے کہ اگر تم میں سے کسی سے گناہ ہو جائے تو تم کہاں جاؤ؟ کہاں جاؤ گے؟ رسول کے پاس۔ یہ آپ کھل کر کے بولو، ڈرو مت کہ کیسے جائیں گے، ویزا لگے گا کہ نہیں لگے گا، میں بتاتا ہوں، اس پر بھی میں آتا ہوں، لیکن قرآن کی بات ہے
اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر گناہ ہو جائیں تو تم کہاں جاؤ؟ پھر ڈر ہے آپ کو؟ کہاں جائیں؟ رسول کے پاس جائیں۔ اب رسول کے پاس جانے کے بعد دو کام ہیں آپ کے، ایک آپ کی طرف سے، ایک رسول کی طرف سے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، رسول آپ کی سفارش کریں گے، تب آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ اب آپ سوال آتا ہے، ہر ایک کی طاقت نہیں سفر کرنے کی، کیسے جائیں مدینے؟